عمران خان اگر مگر چھوڑیں اسمبلیاں توڑیں، رانا ثناءاللہ کا چیئرمین تحریک انصاف کو پیغام۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات بھرپور طریقے سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پنجاب میں عمران خان کو بھرپور طریقے سے شکست دیں گے۔ عام انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی تو 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے۔ عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان اور شہزاد اکبر قوم سے معافی مانگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے پرویز الہی بولے، شہباز شریف پنجاب دشمنی میں حدیں عبور کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، دھیلا ہوتا کیا ہے؟ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے تک کچھ آنے نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ گریٹر تھل کینال معاہدے پر 13 دسمبر تک دستخط نہ ہوئے تو معاہدہ آج خود ختم ہو جائے گا۔ وفاق کی طرف سے اس معاملے پر پیش رفت نہ ہونا افسوسناک ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حکمرانوں کو شرم الشیخ جا کر بھی شرم نہیں آئی، وہاں جا کر بھی مانگ لیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر دفاعی ادارہ اپنی حدود میں رہے تو ہم انہیں سیلوٹ کریں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب اس سے پہلے آپ جانبدار تھے تو کیا یہ آپ کا اختیار تھا کہ جب چاہیں مارشل لا لگائیں، اپنی حکومت بنائیں اور دھاندلی کریں، اور جب چاہیں نیوٹرل بن جائیں؟ انہوں نے عالمی برادری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اسرائیل اور بھارت کے پاس سینکڑوں ایٹم بم ہونے پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ قومی سطح پر ہماری سوچ کی صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ نیب قانون میں نئی ترامیم کے بعد وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا۔ اینٹی کرپشن ڈے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو پیغام۔ کہا کرپشن سے ملک تباہ ہوتا ہے، غریب اور امیر ممالک کے فاصلوں کی وجہ کرپشن ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر سال 1700 ارب ڈالر آف شور اکاؤنٹ کے ذریعے بیرون ممالک جاتے ہیں۔ غریب ممالک میں وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اشرافیہ کی کرپشن سے ملک غریب ہو جاتے ہیں۔ اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر کچھ وزراء اور اراکین میں اختلافات ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر تمام اراکین کو اپنی رائے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے سامنے رکھنے کی مکمل آزادی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ صرف خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے سے مرکزی حکومت پر پریشر نہیں ڈال سکتے۔ سپریم کورٹ نے ریکوڈک معاہدہ قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے 13 صفحات پر مشتمل مختصر رائے سنا دی۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں لکھا کہ ریکوڈک ریفرنس میں 2 سوالات پوچھے گئے۔ رائے میں بین الاقوامی ماہرین عدالت کی معاونت کی۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں لکھا کہ ریکوڈک معاہدہ قانون سے متصادم نہیں ہے۔ نئے ریکوڈک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں۔ صدر مملکت نے ریکوڈک ریفرنس 15 اکتوبر کو رائے مانگنے کے لیے درخواست دی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج ایف آئی آرز ختم کرتے ہوئے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات کے خلاف درخواست پر سماعت بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی۔ اعظم سواتی کے بیٹے نے اپنے والد کے خلاف مقدمات ختم کرنے کی درخواست دائر کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک ہی کیس میں 5 ایف آئی آرز درج کرنے پر پولیس کی سرزنش کی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کا ریمارکس میں کہنا تھا کہ پولیس کی وجہ سے عدلیہ کی بھی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ عدالت نے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں درج مقدمات کے اندراج کے معاملے پر سندھ حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے بنی جے آئی ٹی نے تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واڈا کی طلبی کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ وہ کل ریکارڈ سمیت جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں۔ جے آئی ٹی کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر، فیصل جاوید، عمران اسماعیل، عمر سرفراز چیمہ سمیت 35 افراد کو کل طلب کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 78 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کمی کے ساتھ 6 ارب 72 کروڑ ڈالر پر آ گئے۔ مرکزی بینک کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا کہ ذخائر میں کمی کی وجہ پاکستان کی جانب سے سکوک بانڈز کی 1 ارب ڈالر اور غیر ملکی قرض کی ادائیگی ہے۔ ٹویٹر کے مالک ایلن مسک نے 1.5 ارب ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ٹویٹر جلد 1.5 ارب اکاؤنٹس ختم کرنے جا رہا ہے۔ ٹویٹر کے سربراہ نے بتایا کہ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو کئی سالوں سے لاگ ان نہیں ہوئے اور نہ ہی ان اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ کیا گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوران ڈالر کی قدر میں 71 پیسے اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 3 پیسے اضافے کے بعد 224 روپے 40 پیسے ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت اختتام۔ 100 انڈیکس میں 46 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,698 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔
انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد نے انگلینڈ کی آدھی سے زیادہ ٹیم کو پیویلین بھیج دیا۔ ابرار احمد ڈیبیو ٹیسٹ کے پہلے دن 7 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی اسپنر بن گئے۔ ابرار احمد کھانے کے وقفے سے پہلے 5 وکٹیں لینے والے بھی پہلے بولر ہیں۔ ابرار احمد ڈیبیو پر 7 وکٹیں لینے والے 22ویں بولر بن گئے۔ انگلش ٹیم 281 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پہلے روز کے اختتام پر پاکستان نے 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر 107 رنز بنا لیے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم 10 سال کی لیز پر لے لیا۔ پی سی بی اور ضلعی انتظامیہ میں معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے کی تقریب ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوئی، جس میں پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ، کمشنر ملتان اشفاق چودھری، اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر، ایم پی اے مخدوم زین قریشی اور صدرن کرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی۔ معاہدے پر پی سی بی کے سی او او سلمان نصیر اور ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو نے دستخط کیے۔